تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جو کھجور اور دودھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر ختم پڑھا، ذکر اذکار کیا، اس طرح ایصال ثواب کا پروگرام ہوا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو ذر اس کھانے کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اس کھانے کو صحابہ کرام میں تقسیم کیا گیا۔ تو یہ سنت سے ثابت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم شریف پڑھا، کھانا سامنے رکھ کر، اور اس کو صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا۔ عزیزان مسلمان بھائیو، اسی طرح حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی۔ اس عورت نے عرض کی کہ امام حسن بصری، میری ایک نوجوان لڑکی، ایک نوجوان بیٹی فوت ہو گئی، اس کا وصال ہو گیا، میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ امام حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جاؤ عشاء کی نماز پڑھو۔ عشاء کی نماز جب پڑھیں تو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نوافل پڑھیں، آپ کو خواب میں اپنی بیٹی سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ عورت جاتی ہے، عشاء کی نماز پڑھتی ہے۔ جب عشاء کی نماز پڑھتی ہے تو خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، بیٹی کو جہنم کے آگ میں دیکھتی ہے، جہنم کے سخت تر عذاب میں دیکھتی ہے۔ تو جب وہ یہ خواب دیکھتی ہے تو سخت پریشان ہو جاتی ہے، اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ عورت آتی ہے۔ وہ عورت عرض کرتی ہے کہ امام حسن بصری، میں تو پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو جہنم کے سخت عذابوں میں دیکھا، جہنم کے آگ میں دیکھا ہے۔ تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ چپ ہو گئے۔ کچھ ٹائم بعد، کچھ وقت بعد، کچھ ایام بعد امام حسن بصری نے اس عورت کو دوبارہ خواب میں دیکھا کہ وہ عورت جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہے، وہ عورت جنت میں ہے۔ تو اس کی امی سے کہا کہ اس عورت سے پوچھنے لگے کہ آپ نے تو کہا کہ آپ کی امی کہہ رہی تھی کہ وہ تو دوزخ میں ہے، وہ جہنم میں ہے، اور آپ یہاں جنت کے محلات میں ہیں، آپ یہاں جنت میں ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہاں اللہ کے ایک نیک ولی گزر گیا، قبرستان سے جب گزرنے لگا تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہاں قبرستان سے ایک نیک مومن شخص گزر گیا، اس نے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کیا، اس درود شریف کا ثواب پورے قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ اس ایک مرتبہ درود شریف کے واسطے وسیلے سے، درود شریف کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سب قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، اگر ہم سب ختم میں جمع ہیں، زیادہ تعداد میں جمع ہیں، اگر ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، کل شریف پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، اور اس کا ثواب ہم اپنے مرحوم جناب حضرت مولانا صاحب کو پیش فرمائیں، تو اللہ رب العزت اس درود کی وجہ سے ان کی مغفرت فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائیں گے۔ معزز دوست بھائیوں، علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا